کیا ریلوے کی انوالومنٹ کے بغیر کوئی بھی شخص اتنا قریب ٹریک کے اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریلوے کا مکان ہے بیک سائڈ پہ، صحیح ہے، یہ بیک سائڈ کے ریلوے کا مکان ہے، یہ ملازمین رہتے ہیں، ان لوگوں نے اسے آگے قبضہ کر کے لوگوں کو کرائے پہ دیے. جب ریلوے انوالومنٹ نہیں ہے تو اس کے بغیر گزاریں گے، ریلوے والے پولیس والے پیسے لیتے ہیں، یہ آگے جا کے کرتے ہیں، آگے جا کے جگہ دے کے سارے ریلوے والے قبضہ کیا اور یہ ان کو لوگوں کو کرائے پہ دیے ہوئے. اب اس کے بیک سائڈ پہ جو مکان بنے ہوئے جو 40 سال سے 45 سال سے رہ رہے ہیں تو وہ کسی کا مکان لیز کیے ہوئے، لیز پیپر بھی پڑے ہوئے ان کے پاس. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 244 فٹ کے حساب سے ہم لوگ ہٹائیں گے. تو یہ لیز پیپر کس کے 2 نمبر لیز کرایا ہے، پیسے لیے عوام سے، کیا کیا ہے؟ تمام کام 2 نمبر ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ 100% 2 نمبر، کیونکہ وہاں اپنے شارع فیصل سے سیٹ پہ بلڈنگ سے سیٹ پہ کم سے کم 100 فٹ کے حساب سے وہ لوگ مکان لیز کیے ہوئے ہیں. اچھا چلیں یہ ناجائز تجاوزات کا معاملہ اپنی جگہ. مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کے ننھے منھے بچے یہاں پر بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عرصے سے آپ لوگ یہاں پر مقیم ہیں، کیا حادثات ہوتے ہیں یہاں پر؟ جی بہت ہوتے ہیں. حادثات ہوتے ہیں؟ آسات تو بہت ہوئے، لیکن گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے. جب دیکھیں ریلوے لائن کا کوئی بڑا آفیسر ریلوے سے گزر کے جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی 4 فٹ کے حساب سے لوگوں نے فاصلوں پہ مکان بنائے ہوئے. گورنمنٹ کو تو سوچنا چاہیے، کیا یہاں کی پبلک کو نہیں سوچنا چاہیے؟ آبادی والوں کو بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، آبادی کا مسئلہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے لوگ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، واقف ہے گاڑی سے. 45 ایئرز میں آبادی بڑھ چکی ہے. یہ لوگ یہاں رہ کے ان کے جو ایک بندہ تھا اس کے 6-8 بچے ہو گئے. اب 45 سال سے اب جب ان کی ایج بڑھی تو لازمی بات ان کی بھی اولاد ہو گئی. یہ تو نسل چلتے آ رہے ہیں یہاں. تو اس کے حساب سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے. کم سے کم ریلوے کو سوچنا خود چاہیے کہ یار یہ ہم لوگ پیسے لے کے ہی کام کروا رہے ہیں. تو ان کو 45 سال سے لے کر ابھی تک ان کو یاد نہیں آئے. یہ 100% مشرف کی حکومت میں ہٹ جاتا تو ہٹ سکتی تھی یہ کالونی کچی آبادی. لیکن یہ زرداری صاحب کی حکومت میں اللہ خیر ہی کرے، ہر چیز کرپشن میں جا رہا ہے، پورے ادارے کرپشن میں جا رہے ہیں. پبلک کے اپنے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں بابا. ہاں بالکل بنتے ہیں، بہت بنتے ہیں. وہ بھی یہ سوچیں کہ کیا جس طرح سے لوگ سرے عام یہاں سے گزر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں ٹریکس کے اوپر، یہ صحیح ہے؟ پبلک یہ آیا کہ یہاں تو یا تو انہوں نے دیکھو نا کچھ راستہ ایسا بنانا چاہیے انڈر گراؤنڈ، انڈر پاس بنانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا انڈر پاس سے گزر جائیں. اب یہاں جو حادثات ہوتے ہیں وہ آبادی والوں کے کم ہیں، آبادی والوں کے حادثات کم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں باقی لوگ جو گزر کرتے ہیں، محمود آباد سے آتے ہیں، آگے پیچھے سے آتے ہیں، ان کے حادثات بنسبت آبادی کے زیادہ ہیں. اس لیے ان کے گزرنے کے لیے کوئی انڈر گراؤنڈ ہونا چاہیے. ابھی بچی سے ایک بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ٹرین سے بچی ہے، چھوٹی بچی جو ہے نا گزرتے ہوئے بچ گئی. وہ تو خیر کافی دفعہ ایسے ہوا، بچی ہے. بچہ ہے نا یار، بچہ تو نہیں بات کر سکتا. میری بات سنیں. ظاہر ہے بچوں کو ہی انہی کو پتہ نہیں ہے تو وہی زیادہ خطرے میں ہے نا. بڑوں کو تو عقل ہے. بڑے کو تو عقل ہے بھائی، بڑا تو دیکھ کے چلے گا نا. یہاں پہ چیزیں لگانے چاہیے نا لکڑی کے، تو لکڑی کی چیزیں بھی لگانی چاہیے اور گھر بھی پیچھے ہونے چاہیے. گھر تو جہاں ہے نا گھر. میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹرین یہاں سے گزر رہی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس ٹرین کے درمیان اور پیچھے آبادی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں. میرا کیمرہ مین اگر دائیں طرف دیکھ سکے، چند فٹ کے فاصلے پر باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں پر رہائشی مکانات بنائے گئے ہیں. اور اس ٹرین کو اس طرح آسانی سے یہاں سے عبور کیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ کہنا جو ہے مناسب اس لیے نہیں. دیکھیں ننھے منھے بچے ہیں، یہ دیکھیں. بیٹا آپ یہیں سے گزرتے ہیں نا، یہیں سے گزرتے ہو نا. یہ بچے یہاں سے گزرتے ہیں، یہ فیملیز. میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے آپ دیکھ سکیں، یہ ابھی اس ٹرین کے گزرنے کے بعد اس ٹریک کو کراس کر رہی ہیں. تو کسی بھی ناگہانی حادثے یا واقعے کا سبب یہ بن سکتا ہے اور بن بھی رہا ہے. ہو رہے ہیں نا واقعات یہاں پہ، یہاں پر واقع 2 دن ہو گئے ادھر ہوا ہے. کیا آیا ادھر ٹرین کے نیچے مر گیا؟ جی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہو گئی. تو روز ہوتے ہیں، تو اس سے نقصان کس کا ہے؟ یہاں پہ رہنے والی پبلک کا ہے نا. یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کے مطابق گورنمنٹ کو کچھ چاہیے کہ دوسری جگہ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں 100 فٹ کے حساب سے ہٹا دیں محلے کو. یہ بتائیں کیا آپ نے گورنمنٹ سے خریدا ہے جو گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو دوسری جگہ دے؟ گورنمنٹ سے خریدا نہیں. ایک بندہ پاکستان سے آزاد ہوتے ہوئے ادھر آئے، غریب سب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کس گورنمنٹ سے خریدے گا؟ آپ بیٹا آپ بتائیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7 میں. آپ روزانہ یہیں سے گزر کے نہیں، ہم اس طرف رہتے ہیں، روڈ سے. کسی بھی طرف سے گزرتے ہو، اس ٹریک کو تو پار کرنا پڑتا ہوگا. ہاں کرنا پڑتا ہے. جی. ڈر نہیں لگتا کہ ٹرین آ جائے گی؟ کبھی خدا نہ خواستہ راستے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا اور کوئی واقعہ ہو جاتا ہے؟ اس طرح کے واقعات تو ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہوتے ہیں، وہ بہت آتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. خودکشی ہوتی ہے اور
हाथ से नहीं होता। घर से तो तांग होता है तो वो तो उससे बस वजह होते हैं आज के ट्रेन के नीचे आते हैं जेड़ा घर से तांग होवे वो उसकी इसकी वजह बातें आ जाता है। इतना खुला होना, ट्रैक का खुला हुआ होना, बिल्कुल ये भी तो खतरा है ना। आदमी जिनके पास रोटी खाने के कपड़ा नहीं, छोटे छोटे बच्चे नो कहाँ जान दे। हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार इसके इर्द गिर्द बाड़ लगवाती है, कोई बाड़ लग जाए लकड़ी की या दूसरी चीज की, वो बेहतर है ना। वो बेहतर है, फाटक बन जाए। फाटक क्या ऐसे चाहिए ना, सही है। हाँ गरीब है, इधर के बाउंड्री वॉल हो, कोई प्रोटेक्शन देनी चाहिए, देनी चाहिए। देनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। बहुत खसारे में रेलवे पहले अपना पूरा करे, फिर हमको देखे मकान गिराए बाद में, पहले अपना इदारा सही करे। पुलिस वालों ने वो उसके रेलवे की चीज़ें छुपा रहे हैं। ड्रोन न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि रेलवे वाले खुद चोरी कर रहे हैं, पुलिस वाले। तो आप वो खुद चीज़ें चोरी करके प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जाके बेच रहे हैं, तो ये आवाम को क्या करेंगे आप बताएं। ये गरीब आवाम इसके रिलीज कोई नहीं दे सकते ये लोग। जाहिर है जिसकी मिल्कियत होती है, जो एक अरसे से यहाँ पे रह रहा है, वो तो ये चाहेगा कि वो यहाँ रहे और उसको प्रोटेक्शन दी जाए इन ट्रैक से, ठीक है। लेकिन एक चीज जो इलीगल है वो इलीगल तो है ना बाबा जी। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं, लेकिन इलीगल किसने किया? सवाल मेरा ये आपके ऊपर कि इलीगल किसने किया? Who has done this thing? Who is involved in this one? ये इस चीज में एग्री Is and railway authority is involved. ठीक है जी, जब ये बनाते हैं तो इनको क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्यों इनसे 500 रुपया 1000 रुपया लेके भाग जाते हैं? क्या आपके ख्याल में रेलवे अथॉरिटी से इस हवाले से बात होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पुछ दर पुछ दे रहे हैं। अब एक मेरी उम्र अब 67 है, अब मेरे बच्चे जवान हैं, उनके बच्चे भी आगे जवान हैं, उनकी शादी, उनके भी बच्चे हैं। हम पुछ दर पुछ से यहाँ रह रहे हैं। अभी उनको याद आया कि हम यहाँ से यहाँ 72 या 100 फीट जो है इनको गिराएं। क्यों गिराएं? हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हमारा हक नहीं है, हम रह सकते हैं कहीं भी रहें। मैंने 72 फीट पे जो है ना 72 फीट पे एनओसी रेलवे से ले ली। अगर रेलवे एनओसी दे रही है तो रेलवे उठा क्यों रही है? आप इसका जवाब किससे मांगे? जाहिर है हमें रेलवे के रिस्पॉन्सिबल के पास जाना है, उनसे पूछना है। आबादी वो लीज कर रहे, दरवेश कॉलोनी लीज हो रही तो उमर कॉलोनी भी लीज होनी चाहिए ना। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो बड़ी एक लंबी तफसीली डिस्कशंस मांगती हैं, ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आ पाएंगे तो वो डिस्कशन। सर इस डिस्कशन की बजाय इतना अगर ज़हन हम सिस्टम को ठीक करने में लगा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।